حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف کی عظمت اور شان کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ کعبۃ اللہ شریف ہمارے جسموں کا کعبہ ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی انسان، جنات، ملائکہ ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے سب کے سب کعبۃ اللہ شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم ہر طرف سے اپنا چہرہ اور اپنا سینہ پھیر کے بیت اللہ شریف کی طرف راجع ہو جاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو اللہ نے بڑی عظمت، بڑی شان عطا کی ہے۔ سنیں گے، بڑی محبت کا موضوع ہے، تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ جیسا ہم نے پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے پہلی جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے وہ ملائکہ سے کروائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر تحت الثری تک بنیادیں بنا دی۔ یا آپ نے ایسے پر مارا تو زمین تحت الثری تک شق ہو گئی۔ 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری تک کعبۃ اللہ شریف کی بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں کو پہ مفسرین بیان کرتے ہیں 5 پہاڑوں کے پتھروں اور مٹی کے ساتھ بھرا گیا۔ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور کوہ زیتا اور کوہ حرا، یہ 5 پہاڑوں کے پتھر لے لے کے کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد کو بنایا گیا۔ عزیزان محترم، پھر یہ جو پتھر تھے، مفسرین اس میں بڑی بحث کرتے ہیں۔ اونٹ کے برابر کئی پتھر تھے، کوئی اونٹ کی کوہان کے برابر تھے۔ تو ان پتھروں کے ساتھ بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو بھرا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر اوپر کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اوپر سے بیت المعمور کو لا کے ان بنیادوں کے اوپر رکھ دیا گیا۔ مگر یہ بڑی زبردست بات کہی محققین نے، بہت بڑا میں نے تفاسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بیت اللہ شریف کی رفعت اور عظمت کا عالم ہے کہ بیت اللہ شریف 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری سے لے کے 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ تک کا بیت اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فضاؤں میں جتنا مرضی سینکڑوں ہزاروں فٹ کی بلندی پہ چلے جائیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے منہ طرف قبلہ شریف۔ آپ زمین میں چلے جائیں، لوگ سائنسدان سمندر میں جاتے ہیں، ہزاروں میل نیچے چلے جاتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوگا تو وہ کہیں گے منہ طرف قبلہ شریف۔ آپ کعبۃ اللہ شریف، ہم حرم میں گئے ہیں، آپ دیکھیں بیت اللہ شریف 14 فٹ کی دیواریں ہیں، مگر ارد گرد حرم شریف کی عمارت بنی ہوئی ہے 2، 3، 4 منزلہ، تو اوپر جا کے بھی لوگ گردا گرد طواف کر رہے ہیں۔ حرم کے نیچے تہ خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی طواف ہو رہے ہیں۔ تو تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا جہان میں جہاں بھی ہیں، آپ ہزاروں لاکھوں فٹ کی بلندی پر ہوں
یا ہزاروں لاکھوں فٹ کی پستی پر ہوں، شرق میں ہوں یا غرب میں ہوں، شمال میں ہوں یا جنوب، جہاں بھی ہیں آپ کہیں گے منہ طرف قبلہ شریف۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے آگے اس سے بھی دلچسپ بات میں نے پڑھی، مجھے بڑا مزہ آیا، لطف آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں 5 پہاڑوں کے پتھر فرشتے اٹھا کے لائے، بنیادیں بنائیں، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ ہم بھی بناتے ہیں نا مکان، تو پھر کئی اینٹیں کئی پتھر روڑے بچ جاتے ہیں نا اینڈ پہ۔ تو جو پتھر بچ گئے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا یہ سارے پتھروں کو شرق تا غرب ساری دنیا میں بکھیر دے۔ ہواؤں نے پھر ان پتھروں کو اٹھا کر ساری دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ تو جہاں جہاں وہ پتھر گئے وہاں مسجدیں بنی، جہاں چھوٹے چھوٹے پتھر گرے وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی، جہاں بڑے بڑے پتھر گرے وہاں بڑی بڑی مسجدیں بنی۔ یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے میں نے پڑھا۔ اسی طرح بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، بیت میں نہ ہوتا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ ہمارے جو گھر ہیں اس میں ہم آرام بھی کرتے ہیں، اس میں کھانا پکانے کی بھی جگہ ہوتی ہے، آرام کرنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، مگر بیت اللہ کی یہ شان ہے کہ اس میں ہمہ وقت اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے۔ کوئی طواف کعبہ کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کچھ نہیں تو بیٹھ کے کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی شان ہے۔ پھر کعبہ معظمہ، یہ صرف انسانوں کا ہی قبلہ نہیں، صرف انسانوں کا ہی قبلہ نہیں بلکہ تمام جنات کا بھی قبلہ ہے۔ نہ صرف انسانوں جنوں بلکہ ملائکہ کا بھی قبلہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اور شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں دوستو کہ وہاں پر اگر کوئی بندہ صرف ایک نیکی کرے تو ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ کوئی بندہ وہاں جا کر ماشاءاللہ ایک روزہ رکھے تو اس کو ثواب 1,00,000 روزے کا ملے گا۔ کوئی حرم میں ایک رمضان شریف گزار دے ایسے جیسے اس نے 1,00,000 رمضان پایا اور 1,00,000 رمضان کی عبادت کی۔ کوئی حرم میں اعتکاف کر لے، اعتکاف ایک کیا مگر ثواب اس کو 1,00,000 اعتکاف کا ہے۔ آپ اندازہ کریں بیت اللہ کو اللہ نے کتنی عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے۔ ذہن نشین کریں کہ ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، منہ اور سینہ ضرور قبلہ کی طرف کرتے ہیں مگر مسجود نہیں ہے وہ ہمارا، مسجود ہمارا اللہ ہے۔ وہ جو ہمارا اللہ ہے، وہ جو ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس نے خود اس کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا ہے، ہماری توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ جب میری بارگاہ میں سجدہ کرنے لگو، میری عبادت کرنے لگو تو قبلہ کی طرف متوجہ ہو جایا، ہر سمت سے چہرہ سینہ پھیر کے میرے بیت اللہ کی طرف منہ اور چہرہ اور سینہ کر لیا کریں۔ کعبۃ اللہ کے فضائل کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ شریف میں ایک یہ بھی فرق ہے، کعبۃ اللہ شریف میں بیت اللہ اور بیت المقدس میں ایک یہ بھی فرق بیان کرتے مفسرین کہ بیت المقدس کی تعمیر مشہور تعمیر، ویسے تو یہ ذہن میں رکھیں جس طرح کعبۃ اللہ کی مشہور تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، دیواروں کو رفعت دے رہے تھے، بلندی دے رہے تھے۔ مشہور تعمیریں میں نے بتائیں کتنی ہوئی، کئی لوگوں نے کی، مگر مشہور تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ مگر ذہن نشین کر لیں کہ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی ہے، وہ خود رب ذوالجلال نے کی ہے اور ملائکہ سے کروائی ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ مشہور ہے کہ آپ نے جنات کے ساتھ بیت المقدس کو تعمیر کروایا، جنات سے، یہ مشہور ہے۔
مگر یہ بھی مشہور تعمیر کا حوالہ دیا جاتا ہے، پہلی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی ہے، وہ بھی خود رب ذوالجلال نے کی، فرشتوں سے کروائی، یا ایک روایت میں آئی آدم علیہ السلام سے کروائی۔ اور مفسرین نے بیان کیا بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان، یعنی تعمیر کے درمیان صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔ بیت اللہ شریف تعمیر کروایا، اس کے 40 سال کے بعد ہی اللہ نے بیت المقدس بھی تعمیر کروا دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں بیت اللہ شریف اور بیت المقدس میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کروائی جنات سے، مگر بیت اللہ کی یہ شان ہے اس کو تعمیر کرنے کا آرڈر دینے والا خود رب ذوالجلال تھا، خود رب جلیل تھا، اور آرڈر لے کے آنے والا سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور جنہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، معمار تعمیر کرنے والے، وہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تھے، اور مزدوری کرنے والے، پتھر اور گارا پکڑانے والے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ بھی بیت المقدس اور بیت اللہ کی فضیلت میں اس حساب سے بھی دیکھیں گے فرق ہے کہ اس کو ابراہیم جو جد الانبیاء، شیخ الانبیاء ہیں، خلیل الرحمن علیہ السلام ہیں، انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام انجینئر تھے، وہ پاس کھڑے ہو کے بنوا رہے تھے، اور دوسرے نبی سلیمان علیہ السلام وہ ساتھ جو ہے وہ پتھر پکڑوا رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، دوسری فضیلت یہ بیان کرتے ہیں مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر مقام ابراہیم ہے، جس کے سامنے ہم طواف کر لیتے ہیں، 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، طواف مکمل ہوتا ہے، تو مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نفل تحیت الطواف پڑھتے ہیں، اور نماز کے لیے بھی اللہ نے وہ مصلی بنایا ہے۔ ہاں جی، مقام ابراہیم کو اللہ پاک نے، امام کعبہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کمال بات ہے کہ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو ابراہیم کے قدموں کے سامنے آ کے پڑھو، نماز میری پڑھنی ہے، سجدہ مجھے کرنا ہے، مگر ابراہیم کے قدموں کے سامنے آ کے کرو۔ تو ایک فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں مقام ابراہیم نہیں ہے، پھر خانہ کعبہ میں حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کو حاجی طواف کرتے ہیں تو طواف بھی اس سے شروع کرتے ہیں، اور جب طواف مکمل ہوتا ہے تو اسی پہ مکمل ہوتا ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ نہ دے سکے تو استلام کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں پتھر جنت کے ہیں، اس کا آگے ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ مقام ابراہیم کا پتھر بھی اور حجر اسود کا پتھر، یہ دونوں پتھر جنت کے ہیں، اور یہ حرم میں ہیں، حرم کعبہ میں ہیں۔ بیت المقدس میں ایسا کوئی پتھر نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں تیسری فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی یہ شان ہے، جیسا میں نے عرض کیا تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی یہ عظمت ہے کہ پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، جھنڈوں کے جھنڈ آ رہے ہوتے ہیں، مگر جب بیت اللہ پہ آتے ہیں تو ایسے پھٹ جاتے ہیں، اوپر سے نہیں گزرتے۔ ابھی یہ کورونا کے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جب بالکل طواف انہوں نے بند کروا دیا تو پرندے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ابھی وہ موجود ہے، مگر اوپر نہیں جاتے تھے کعبے کے، گردا گرد وہ طواف کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی کہ کعبۃ اللہ شریف کو اللہ پاک نے جائے امن بنایا ہے، وہاں پر شیر اور بکری اکٹھا پانی پی سکتے ہیں، وہاں پر مکھی اور مچھر بھی مارنے کی اجازت نہیں، بندے کو بندہ مار دے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، حاجی کو جس نے احرام باندھا ہوا ہے مکھی اور مچھر بھی نہیں مار سکتا، تو کوئی انسان کو مارے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مفسرین نے بیان کیا یہ حرم کی شان ہے کہ اس حرم میں شیر کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی بکری کو کھا لے، یہ جائے امن ہے، یہ جائے محترم ہے۔ کعبۃ اللہ شریف میں حرم میں قیامت تک حرم کے اندر جو قتال اور جنگ کی اجازت نہیں ہے،
फसरी ने बयान किया कि कोई बंदा जालिम जाबर कातिल आ जाए हरम में तो हरम में उसको मारने की इजाज़त नहीं, वैसे भूख प्यास के साथ उसको तंग करें कि वो हरम से बाहर आ जाए, हरम के अंदर ना उसको मारें। फिर काबतुल्लाह शरीफ की ये शान है दोस्तों कि आप देखें काबा मुअज़्ज़मा सारे हिजाजियों और मक्के वालों की परवरिश का मौजब है। वो वादी गैर ज़ी ज़रा है, वहाँ कोई ज़रात नहीं होती, पथरीली ज़मीन है। हमने जाके देखा मक्का था मदीना पाक गए, कहीं कोई एक दो जगह पे खजूरों के बस छोटे छोटे बाग नज़र आए। हाँ जी, वहाँ कोई ज़रात नहीं होती, मगर जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ये सिला है कि खुदा की कसम सारी दुनिया कमाती है और मक्के वाले खाते हैं। हमने वहाँ पे देखा मार्केटों में खुदा की कसम दुकानों पे इस तरह फ्रूट पड़े होते लगते थे जैसे अभी अभी ताज़े ताज़े उतार के ला के रखे गए। दुनिया जहान के फ्रूट, दुनिया जहान की नेमतें वहाँ। तो मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लगता है कि काबतुल्लाह शरीफ को अल्लाह ने सिर्फ़ इबादत के लिए बनाया है। उसने कहा यहाँ रहने वालों बस तुम मेरी इबादत करो, रहे फल फ्रूट सब्ज़ियाँ वो हम यहाँ ख़ुद तुम्हारे लिए ले आएंगे। समझे? तो ये काबतुल्लाह को अल्लाह ने शान अता की। और दूसरी तरफ बैतुल मक़दस देखें तो वो सब्ज़ो शादाब इलाके में है, उसके इर्दा गिर्द सब हरियाली है, सरसब्ज़ा है, ज़रात हो सकती है, मगर मक्का पाक में ऐसा नहीं है। मगर इसके बावजूद हर चीज़ वहाँ मिलती है। फिर काबतुल्लाह की ये शान है कि जब यमन के बादशाह अबराह नामी बादशाह ने अपने हाथियों के साथ हमला किया काबतुल्लाह शरीफ पे, तो अल्लाह ने अपने बैतुल्लाह की ख़ुद अबाबीलों छोटे छोटे परिंदों से हिफाजत की और बड़े बड़े हाथियों को छोटे छोटे परिंदों से मरवा दिया। तो ये जो शान काबतुल्लाह को है ये बैतुल मक़दस को हासिल नहीं है। इसी तरह एक बड़ी फजीलत ये है काबतुल्लाह की बैतुल मक़दस पर कि हज हमेशा बैतुल्लाह शरीफ का ही होता है, बैतुल मक़दस का कभी हज नहीं हुआ, काबतुल्लाह शरीफ का हज होता है, बैतुल मक़दस का कभी भी हज नहीं हुआ। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान वजह तख़लीक़ कायनात इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत भी मक्का में हुई है। इस वजह से भी काबतुल्लाह शरीफ को फजीलत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबतुल्लाह शरीफ की कसम खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ला नाफ़िया भी है, नफ़ा देने वाली। फरमाया महबूब मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। या अल्लाह शहर मक्का की कसम क्यों खाता है? यहाँ तेरा बैतुल्लाह है इसलिए कसम खाता है? उसने कहा नहीं। या अल्लाह यहाँ मुकाम इब्राहीम है इसलिए कसम खाता है? उसने कहा नहीं। या अल्लाह यहाँ हजर असवद है इसलिए कसम खाता है? उसने कहा नहीं। ये मुताफ के अंदर हज़ारों अंबिया अलैहिस्सलाम के मिज़ारात हैं इसलिए कसम खाता है? उसने कहा नहीं। यहाँ सफ़ा व मरवा है मौला, ज़मज़म है यहाँ इसलिए कसम खाता है? उसने कहा नहीं। या अल्लाह फिर क्यों खाता है? उसने कहा महबूब इसलिए कि यहाँ तू रहता है। महबूब मैं शहर मक्का की कसम इसलिए खाता हूँ कि यहाँ तेरा वसेब है, यहाँ तेरी झोंक है, यहाँ तू रहता है। मेरे महबूब जब इस शहर मक्का के अंदर तू खराम नाज करता है और शहर मक्का की हवाएं और फ़िज़ाएं तेरे रुख और रुखसार के बोसे देती हैं, तो महबूब मेरा भी जी चाहता है कि मैं शहर मक्का की कसम खाऊं। और फरमा ला नफ़ी के लिए भी है कि महबूब इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। या अल्लाह कब नहीं खाएगा? फरमा महबूब जब तू यहाँ से चला जाएगा। महबूब जब तू यहाँ से हिजरत करके मदीना चला जाएगा तो फिर यहाँ की कसम, मेरी कसम
صرف اس لیے کہ حبیب یہاں تو رہتا ہے، جب تو یہاں سے چلا جائے گا پھر جہاں ہوگا پھر وہاں کی قسم ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں نا، قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، مگر آپ پڑھ کے دیکھیں بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی کیوں ہیں؟ جو صورتیں حضور کی مکی زندگی میں نازل ہوئیں، جب آقا علیہ السلام مکہ پاک میں رہتے تھے، مکی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا، فرمایا وہ مکی ہو گیا۔ محبوب جب ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو فرمایا محبوب اب قرآن بھی مدنی ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تو رات لیڈی ہوتی تو آرڈر تھا طور پہ چل کے آؤ، مگر تاجدار کائنات حبیب خدا کی شان کا عالم دیکھیں، حضور کو یہ نہیں کہا کہ محبوب غار حرا میں ہی آئے گا تو قرآن ملے گا۔ محبوب اگر غار حرا میں ہے تو قرآن غار حرا میں آ رہا ہے، محبوب اگر غار ثور میں ہے قرآن غار ثور میں آ رہا ہے، محبوب اگر سفر میں ہے قرآن سفر میں آ رہا ہے، حبیب حضر میں ہے قرآن حضر میں آ رہا ہے، محبوب بدر میں ہے قرآن بدر میں آ رہا ہے، محبوب احد میں ہے قرآن احد میں آ رہا ہے، حبیب حنین میں ہے قرآن حنین میں آ رہا ہے۔ مصطفیٰ آگے آگے ہیں، اللہ کا کلام پیچھے پیچھے ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا عالم ہے۔ پھر کعبۃ اللہ اور بیت المقدس میں یہ بھی فرق ہے، بیت المقدس میں آپ نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، مگر کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھیں ثواب 1,00,000 نماز کا ملے گا۔ پھر کعبۃ اللہ شریف فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ اور کعبہ رہا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کی فضیلت بیت المقدس کے بالمقابل مفسرین نے بیان کی۔ اسی طرح عزیز دوستو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا۔ کس طرح مرجع بنایا؟ اس کے 2 مطلب مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو اس طرح کعبۃ اللہ تمام انسانوں کے لیے مرجع خلائق ہے کہ جب کسی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ ہر طرف سے چہرہ موڑ کے کعبہ کی طرف کرتا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کعبۃ اللہ اس لیے مرجع خلائق ہے، تمام انسان اس کی طرف اس طرح بھی رجوع کرتے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے کعبۃ اللہ میں آتے ہیں۔ دنیا جہان میں کوئی اور جگہ نہیں جہاں حج ہو سکے۔ جب حج کرنا ہے تو مکہ میں کعبۃ اللہ جانا پڑے گا۔ آپ سارے مناسک ادا کریں، آپ کعبۃ اللہ کا دیدار نہ کریں، طواف نہ کریں، آپ کا حج نہیں ہو سکتا۔ تو کعبۃ اللہ شریف کی یہ شان ہے، اور آپ رجوع کا یہ عالم دیکھیں کہ ہر سال الحمدللہ تقریباً 20 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، یہ رجوع کا عالم ہے، اور تقریباً اتنے ہی 20 لاکھ ہی بندے کعبۃ اللہ کا عمرہ کرتے ہیں۔ یہ رجوع کا عالم ہے، کل عوالم سے مخلوق خدا کھچی کھچی آتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مثابۃ للناس، فرماتے ہیں مثابہ سے مراد ثواب بھی ہے، یہ ثواب کی جگہ ہے۔ ثواب کا یہ عالم ہے کہ نماز ایک پڑھو ثواب 1,00,000 کا ملتا ہے، نیکی ایک کرو ثواب 1,00,000 نیکی کا ملتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا مرجع ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے دل بھرتا نہیں ہے۔ کسی نے خوب کہا جس نے کعبہ دیکھا نہیں ہے وہ ترستا رہتا ہے، جو دیکھ آتا ہے وہ پھر زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے کہ پھر کب حاضری نصیب ہوگی۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کو اللہ رب العزت نے عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ پھر عزیزان محترم کعبۃ اللہ کی شان کا یہ عالم ہے کہ ہمہ وقت کعبۃ اللہ شریف پہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ 120 رحمتوں کا ہمہ وقت نزول ہوتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں ان پہ برستی ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو بس بیٹھ کے کعبے کو تک رہے ہیں۔
یہ کعبۃ شریف کی شان ہے۔ پھر عزیزان محترم بیت اللہ شریف کی یہ شان ہے کہ بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عرفاء فرماتے ہیں اللہ آپ کو لے جائے حرم میں تو کوشش کریں جب بھی آپ حرم میں بیٹھیں ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ بیت اللہ آپ کو نظر آتا رہے، چونکہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بیت اللہ شریف کی شان ہے کہ جو ہی پہلی نظر پڑتی ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیت اللہ شریف کی شان ہے جب آپ حرم میں جائیں گے خدا کی قسم جا کے دیکھنا، جو گئے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے، جب بندہ مطاف میں حرم میں پہنچتا ہے اور پہلی نگاہ اللہ کے گھر پہ پڑتی ہے، خدا کی قسم بندے کے دل کے اوپر بیت اللہ شریف کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور بندے کو یقین نہیں آتا میں گناہگار۔ کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کبھی رب ذوالجلال کے لطف و کرم کو دیکھتا ہے۔ فرمایا بندے یہ ایسی گھڑی ہے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے جو بھی مانگے گا دے دوں گا۔ اس لیے عرفاء نے فرمایا ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں بیت اللہ شریف پہ آپ کی نظر پڑے، سمجھاتے ہیں کہ جب آپ حرم میں جائیں برآمدوں سے گزرتے جائیں اپنی نظر نیچے رکھیں، سامنے نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر سامنے پڑ جائے اور وہ نظر خطائی چلی جائے، خالی چلی جائے۔ نظر نیچے رکھیں، پھر آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیوں سے نیچے اتر جائیں، جب اتر جائیں گے سیڑھیوں سے سائڈ پہ ہٹ جائیں۔ اب آپ حرم میں آ گئے ہیں، اب نگاہوں کو اٹھائیں، سامنے بیت اللہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ دنیا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ گناہ معاف کر، اس طرح کوئی ایک آدھی دعا مانگتے اور آنکھ جو ہے وہ پلک جھپک لیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یوں نہ کہہ کہ یہ دے دے یہ دے دے، اور عرفاء فرماتے جب آپ کی نظر پڑے تو یوں کہو مولا تیرے گھر آ گیا ہوں، اب یہاں جتنی بھی دعائیں مانگوں ساری قبول ہو جائیں، اس کے بعد اب جتنی بھی دعائیں مانگتے رہیں گے وہ ساری قبول ہوں گی۔ تو بیت اللہ شریف کی دوستو یہ شان ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عظیم تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، دل پہ لکھے، میں دیکھو بڑی محبت سے کتابیں پڑھ پڑھ کے موتی نکال نکال کے لاتا ہوں، مجھے اللہ نے خطیب بنایا، میں چاہوں تو لچھے دار تقریر کر کے ویسے بھی خوش کر سکتا ہوں، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، با مقصد بات کرتا ہوں، جس موضوع کو چھیڑتا ہوں کوشش کرتا ہوں ہر چیز کو سمجھاؤں۔ آپ کتاب بند کر دیں اس کے اندر ربط ہی نہیں رہے گا، سمجھے نا بات؟ تو اس طرح محنت کر کے ترتیب کے ساتھ ہر چیز بنا کے لاتا ہوں کہ آپ کو علم بھی ملے اور مزہ بھی آئے، لطف بھی آئے۔ تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان اور تصدیق کے ساتھ، تصدیق قلبی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتا ہے، فرماتے جو ہی اس کی نظر بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں صرف دیدار کرنے سے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو صائب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرے، فرماتے جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کی شاخ کو پکڑ کیسے ہلائے نا تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، فرماتے ہیں جس کی کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، ماتے کعبۃ اللہ شریف کی شان یہ ہے جو ہی نظر پڑتی ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ شریف کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، ایک آدمی ہے وہ حرم کے باہر یا اپنے ملک میں، اپنے دیس، اپنے شہر میں، اس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر روز ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے، قائم اللیل ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، صائم الدہر ہے، اور ساتھ پھر وہ جہاد بھی کرتا ہے۔ سنیے کعبۃ اللہ کی شان کا عالم یہ ہے، فرمایا لوگوں ایک طرف وہ آدمی ہے جو قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے اور جہاد فی اللہ کرنے والا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھنے والا ہے، فرما اس عابد سے کعبہ کو دیکھنے والا افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف بیت اللہ شریف کی آپ زیارت کرتے رہیں، ایسے یہ بس آپ کے روزے بھی ہو رہے ہیں، آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، آپ کا جہاد بھی ہو رہا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کو اللہ نے شان عطا کی ہے۔
اسی طرح عزیزان محترم کوئی بندہ حرم کے باہر اپنے ملک میں اپنے شہر میں رہ کے نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، اور ایک آدمی حرم میں بیٹھ کے بس بیت اللہ کو دیکھتا رہے، وہ جو گھر میں اپنے ملک میں نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلیں عبادتیں کر رہا ہے، اس سے وہ افضل ہے جو حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھے جا رہا ہے۔ ایک اور بات یاد آئی، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں سلوک اور تصوف کی امہات کتاب، حضرت امام غزالی جیسی ہستیاں ان کو کوٹ کرتی ہیں، حضرت داتا صاحب، بزرگ، ان سارے بزرگوں سے پہلے ہوئے شیخ ابو طالب مکی، سلوک اور تصوف پہ بلا کی آپ کی کتاب ہے قوت القلوب۔ آپ نے اس میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندہ حرم میں بیٹھا ہو اور اس کی توجہ اپنے دیس، اپنے وطن، اپنے گھر میں ہو، فرمایا ایک دوسرا آدمی ہے، وہ اپنے شہر، اپنے ملک پاکستان میں ہے، اپنے شہر لاہور میں ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مگر اس کی توجہ حرم میں گئی ہوئی ہے، ماتے وہ پاکستان بیٹھنے والا اس سے افضل ہے۔ فرمایا کعبہ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے شہر میں ہی بیٹھ کے کعبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کعبہ کی طرف دھیان لگا لیں، تو فرمایا وہ جو وہاں بیٹھے ہیں مگر دھیان ادھر نہیں، آپ اس سے افضل ہو جائیں گے۔ پھر کعبۃ اللہ شریف کی دوستو یہ شان ہے، بس ختم کر رہا ہوں، بیت اللہ شریف کو اللہ پاک نے شان عطا کی ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے سے 60 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ توجہ کریں، حرم میں سب سے افضل ترین عبادت طواف کرنا ہے، طواف کرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک آپ کو لے جائے تو جتنا ہو سکے بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، یہ وہ دو عبادتیں ہیں جو آپ کو صرف وہاں سے ہی ملیں گی۔ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تسبیح، ذکر و اذکار، خیرات، سارا کچھ کر سکتے ہیں، مگر طواف آپ کو صرف وہیں پہ ہی ملے گا۔ اور کعبۃ اللہ کا دیدار، یہ نعمت آپ کو صرف وہیں پہ ہی ملے گی۔ تو کعبۃ اللہ شریف وہاں آپ جائیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اور حرم میں جائیں تو ویسے مسجد میں آئیں تو آرڈر ہے کہ پہلے اگر وقت ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں، مگر حرم میں جائیں تو تحیۃ المسجد کی بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، طواف کریں۔ ہاں اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے فرض نماز پڑھ لیں گے، جنازہ آ جائے نماز پڑھ لیں جنازہ، مگر نہ طواف کریں، افضل عبادت طواف ہے۔ اور اگر وقت طواف سے تھک جائیں تو پھر بیٹھ کے کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے رہیں۔ ایک بزرگ قرظ بن وبرہ ایک بزرگ ہوئے، ان کا ہمیشہ معمول تھا کہ یہ روزانہ 70 طواف دن کو کرتے تھے اور 70 طواف رات کو کرتے تھے۔ یہ ایک چکر لگانا نہیں، 7 چکر جب لگا لیں تو پھر ایک طواف بنتا ہے۔ تو 70 طواف آپ دن کے ٹائم کرتے اور 70 رات کو کرتے، تو کہتے ہیں اس کی مسافت 30 میل بنتی ہے، روزانہ 30 میل وہ چلتے ہیں۔ اور پھر ان کو آپ جمع کریں، یہ جو 70 اور 70 140 ہو گئے، تو 140 طواف کے بعد آپ کو پتہ جب طواف مکمل ہوتا ہے تو مقام ابراہیم کے سامنے پھر تحیت و طواف 2 نفل پڑھتے ہیں، تو ان نفلوں کو شمار کریں تو وہ 280 بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے 70 طواف دن کو کرتے، 70 رات کو کرتے، اور 280 رکعتیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ روزانہ ایک قرآن پاک دن مکمل کرتے، ایک رات کرتے، نہیں طواف کرتے ہوئے قرآن بھی پڑھتے رہتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس جہان سے کمائی کر کے لے گئے اور لے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جنت میں جا کر جنتیوں کو بھی ایک چیز کا قلق رنج ہوگا، افسوس ہوگا، آقا جنتیوں کو کس شے کا کل جو جنت میں ہی چلے گئے، اللہ کی رضا کے گھر میں چلے گئے، اللہ کی ملاقات نصیب ہو گئی، جنت میں چلے گئے، اب ان کو کس شے کا قلق رنج غم افسوس ہے؟ فرمایا جنتیوں کو اس وقت کا رنج ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہائے کاش وہ وقت بھی ہم نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں گزارا ہوتا تو آج ہماری کتنی بڑی شان ہوتی۔ حضرت فضیل بن عیاض یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو عالم یہ تھا کہ آپ اولیاء کے سردار تھے۔ آپ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے،
وضو کرتے ہوئے آپ نے چہرہ دھویا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بازو دھونے ہوتے ہیں، تو آپ بازو دھونا بھول گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کائنات پہ کیسے نظر رکھتے ہیں، اپنے فقیروں، درویشوں، ولیوں پہ کیسے حضور کی نظر ہے۔ جب سوئے تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا فضیل بن عیاض کتنی عجیب بات ہے، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، وضو کیا ہے اور آپ نے بازو دھوئی نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ماتے میں ڈر کے اٹھ گیا، کہتے ہیں اس کے کفارے میں خدا کی قسم میں نے 1 سال تک روزانہ 500 نفل پڑھے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں، ان کا حصہ تھا کہ ان پر اس طرح کرم ہوتے۔ آخری بات ہے کہ محبت کی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ پڑھ کے بڑا لطف آیا۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن علی بن جعفر قطانی، معروف بھی چراغ حرم، یہ اتنا حرم میں رہتے تھے، طواف کرتے تھے کہ ان کو حرم شریف کا چراغ کہتے تھے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، آقا کی بارگاہ کی حضوری کا یہ عالم تھا کہ یہ حضور علیہ السلام سے براہ راست پڑھتے تھے، آقا سے حدیث کی تصحیح کرواتے، حضور سے باتیں پوچھتے، آقا علیہ السلام ان کو بتاتے تھے۔ انہوں نے بکثرت آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ اندازہ کریں کرم کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں کہ صرف ایک رات میں ان کو 51 مرتبہ دیدار مصطفیٰ نصیب، صرف ایک رات میں 50 اور 1 51 مرتبہ آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ اور یہ اکثر آقا علیہ السلام سے سوال کرتے، یہ 30 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے 12,000 مرتبہ قرآن پاک طواف کرتے ہوئے مکمل کیا۔ 12,000 مرتبہ قرآن پاک، 7 طواف کرتے تھے، 7 قرآن پڑھتے تھے، طواف کرتے کرتے انہوں نے 12,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ تو ایسے ہی لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو حضور کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہو۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کو اپنے اپنے معمول میں شامل کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا دل کبھی مرے نہ، میرا دل کبھی مردہ نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ہر روز 40 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، تیرا دل کبھی بھی نہیں مرے گا۔ آقا کیا فرمایا؟ پڑھا کر یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم۔ فرمایا بس 40 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر، ہر کسی کا دل مر سکتا ہے، جا تیرا دل کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوستو یہ چیزیں یاد رکھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔